اعزاز دیا کہ اس نے قرآن حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. قیامت کی ہولناکی کے منظر میں اللہ جل جلالہ والدہ ماں باپ دونوں کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی چمک دھمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں. آپ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں یا جو میری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہوئی ہیں، آج کی اس محفل سے یہ جذبہ اور ولولہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ہر بچے کو حافظ بنانا ہے اور ہم نے ہر بچی کو حافظہ بنانا ہے اور ہم نے دین کے لیے اس کو وقف کرنا ہے. یہ انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا اور اسی پہ انشاءاللہ خلاصہ نچوڑ ہوگا. تو یہ بھی سے جذبہ دل میں لے کر انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. سامعین گرامی قدر، یہ قرآن کی عظیم نعمت، یہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انقلابی معجزہ ہے. ہر دور میں پیغمبر جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اس دور میں جو چیز بام عروج پہ ہوتی تھی اسی کے توڑ کے لیے اللہ جل جلالہ نے معجزہ دیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ جیسے معجزے عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے کمال پہ جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے کہ طب دنیا بھی حیران رہ گئی کہ مادرزاد اندھا روشنی دے رہا ہے اور مردہ زندہ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی تو اللہ جل جلالہ نے علم کا خزانہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے نا، ایک روحانی نسبت ہے، جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا زیادہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. مولانا زکریا رحمہ اللہ فضائل رمضان میں ایک شعر لکھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو پڑھتے ہوئے. آپ فرماتے ہیں الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرطے تیرے منہ میں مزہ ہو. آج اگر قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہوئے سکون نہیں آتا، ہمارے دلوں کے اندر خیالات، وسوسے اور یہ سارا ازدحام آیا ہوا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اتنی زیادہ قرآن کے ساتھ ہماری معرفت والا اور اس کے ساتھ پڑھنے والا جذبہ ہوگا. فرمایا کہ خوب نام ہے محمد ہے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، کہیں توہا کہا کہ یاسین کہا، نام لے کر پکارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے فرما دیا محبوبہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو آج الحمدللہ قرآن ہمارے پاس اسی انداز میں موجود ہے. مساجد نظام زندگی دینی اسی انداز میں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ چاشنی نہیں آ رہی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے لذت نہیں آ رہی. آپ نے اکثر فضائل اعمال کی تعلیم میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا، ایک صحابی پہرا دے رہے ہیں اور دشمن دور سے تیروں سے تیر مار رہا ہے، جسم سے خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں اور وہ قیام سے رکوع کی طرف نہیں جا رہے. پھر المختصر نماز مکمل کی. اب پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہوگی یقیناً حقائق صحابہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور پہلے والا دوسرے ساتھی سویا رہے گا، میں مر جاتا لیکن قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑتا. اس لیے کسی نے کہا نا کہ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کے لیے تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے اندر وہ کیفیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں. ہمارے دل اللہ جل جلالہ کی یاد سے بہت دور گئے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ ذکر کرو. یہ قرآن کا پیغام آپ کو دینے لگا ہوں، قرآن جو ہمیں پیغام دے رہا ہے.
زندگی میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. عام طور پہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کہتے ہیں یار تھوڑی ہو ویسے ستھری ہو ہے، تھوڑی چیز ہو صاف ستھری ہو. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، اس کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جو اللہ جل جلالہ یہاں فرما رہے ہیں. اسی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے، کسی صحیح معالج کے پاس جائے تو معالج بتاتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹمپریچر زیادہ ہے، آپ کے اندر فلاں فلاں بیماری ہے، تو آپ کو یہ خوراک لینی پڑے گی، اس کے لیے آپ نے یہ 2 گولیاں صبح لینی ہے، 2 دوپہر کو لینی ہے، 2 شام کو لینی ہے، یہ فلاں فلاں آپ نے پرہیز کرنی ہے، اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب دینے والا ڈاکٹر بھی ماہر ہے اور جو دوائی دے رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن مریض صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی مرضی نہ کھا سکتا، ایک گولی آج لے لی، دوسری گولی بھی نہیں لی، دن کو بھی نہیں لی، شام کو بھی نہیں لی، کل جا کے گولی اور لے لی. 3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو فیس بھی دی، اتنا جو ہے نا میں نے مہنگی دوائیاں بھی خریدی ہیں، لیکن میری بیماری میں فرق کچھ بھی نہیں آیا. وہ کہے گا بھائی جو میں نے بتایا تھا ایسے ہی تم نے دوائی استعمال کی ہے؟ کہتے نہیں اس طرح تو نہیں کی، گولیاں بڑی تھی تو میں نے ایک ہی کھائی ہے. وہ کہے گا بھائی اگر تم میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق میڈیسن استعمال کرتا تو تیری بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی. یہاں تیرا اپنا قصور ہے، اس کی کثرت کے ساتھ دوائی استعمال نہیں کی جس وجہ سے تیری بیماری کی شدت کم نہیں ہوئی. اسی انداز میں یہاں بھی اللہ جل جلالہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اچھا ہم تو کرتے ہیں یہ اللہ اللہ، ہمارے ذکر سے ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم یہ علم و ذکر بیان کرتے ہیں اس میں ضرور کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا انا نحن نزلنا ذکر، اس پر میں آ رہا ہوں. تو ہم تو ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، معرفت کی بات ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ذکر واقعتاً ہم لوگ نہیں کرتے. اگر ہم ذکر کرتے ہوتے تو یہ موجودہ حالات ہمارے نہ ہوتے جو ہم پہ پڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. ذکر کرنے والا بندہ زندہ ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہوتا ہے. آپ نے اکثر کتابوں میں واقعہ پڑھا ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے لشکر کے لیے اکیلے تیار ہو گئے. آپ کو روکا گیا، فرمانے لگے میں ذاکر ہوں، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ کافر ہے، یہ بے جان ہے، مرد ہے. فرمایا نہیں. پھر 60 بندے گئے اور 60,000 کے لشکر کے اوپر غالب آئے. اصل کثرت سے جب ذکر ہوتا ہے انسان کو 3 بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. ہمیشہ جس نے بھی ہمارے مشاہیر امت کو دیکھیں ان کے اندر قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ بڑے سے بڑا کام کر گزرتے تھے. ابھی حافظ بلال بچے نے ہمت کی ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط تھی، 3 ماہ میں 10 پارے پڑھ لیے. آج کل تو 3 ماہ میں بچے 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اس بچے میں قوت ارادی مضبوط تھی، اس کے ارادے مصمم تھے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظریں جن کی خدا پر ہو، تراتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. اسی جگہ علامہ اقبال نے اسی کیفیت میں کہا تھا جس انسان کا عزم ہوتا ہے، جس کا ارادہ ہوتا ہے، جس کی ٹارگٹ متعین ہوتا ہے، اس کے لیے سردی گرمی حالات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر میں اور آپ اپنے دل کو اللہ والوں سے جوڑ کے ذکر سے مزین کریں گے تو پہلا انعام یہ ہوگا کہ ہمارے اندر قوت ارادی مضبوط ہوگی. آج ہم سوچتے رہتے ہیں، اب کسی بچے کو اگر والدین ترغیب دیتے ہیں یا بچہ چاہتا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں چلو پتر سوچ کے دساں، تو بزرگ کہتے ہیں کہ سوچی پہ آدھے بندہ گیا. ہم سوچی پہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا دل ذاکر ہوگا، آپ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوگی، آپ کے قلوب و اذہان اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے سے محتر و منور ہوں گے تو اللہ آپ کو قوت ارادی مضبوط دیں گے. آپ کسی سے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی ساتھی بیٹھے ہیں،
آج عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عظمت کو بولتے، کیا عقیدہ اور کیا یقین تھا. جو جتنا زیادہ اللہ کی عظمت کو بولتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کے تذکر کرتا ہے، اللہ اس کو ایمان کامل عطا فرماتے ہیں. تو ذکر کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوگی. اب ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں غور کر کے دیکھیں، ہمارے اندر قوت ارادی ہے. ہم پکا عزم اور ارادہ کر کے فجر کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے ایسا ہے کہ فلاں مسجد میں پانی گرم ادھر جائیں گے، یہاں کو ٹھنڈے ہم نہیں جاتے. وہ قوت ارادی کہاں ہے کہ جو انسان کو یہاں تک نہیں لا سکتی؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے دل کھوکھلے اندر سے، ہمارے پاس کوئی ذکر کے انوارات نہیں ہیں، نہ قرآن کے انوارات ہمارے پاس موجود ہے، نہ اللہ کے اس میں ذات کے انوارات ہمارے پاس ہیں. دوسرا انعام یہ ملے گا یکسوئی، توجہ میں یکسوئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. یہ جو میں نے پوری اس طرح تمہید باندھی اس جملے کے لیے. آج کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد جی کہتے ہیں والدین کو کہ بزرگوں آپ کا بچہ اتنے ماہ ہو چکے ہیں نہیں چل رہا، اس سال ہو گیا نورانی قاعدہ ختم نہیں ہو رہا. تو بات آخر میں یہ آئے گی کہ بچے کی توجہ ایک جگہ نہیں ہے. آج وہی حالت ہماری نمازوں میں، ہمارے نمازوں میں یکسوئی نہیں ہے. اس لیے ہمارے دل کھوکھلے، ہمارے زبانوں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، دین اور قرآن والوں کے ساتھ وہ لگن اور شوق نہیں ہے، ہمارے بچوں کی زبانوں پہ قرآن کے ترانے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے نمازیں بھی ہماری کھوکھلی ہو چکی ہیں. ورنہ ایک جملہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جس کی نماز جاندار ہو گئی، جس کی نماز جاندار ہو گئی، اللہ جملہ آپ بولیں، اس کی زندگی شاندار کیسے؟ یہی تو اصل چیز سمجھنی ہے، کروڑوں روپے کی بات ہے. جس کی نماز جاندار ہو گئی اس کی زندگی شاندار ہو گئی. ہماری زندگی تو 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھے، کوئی شاندار نہیں ہوئی کہ ہماری نماز ہی جاندار نہیں ہے. ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کدھر جا رہی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی توجہ اکٹھے کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر میرے اور آپ کے دل میں قرآن کی تلاوت کی محبت، لگن اور شوق ہوگا تو دوسرا انعام یہ بنے گا کہ ہماری دائیں بائیں کی سوچیں ختم ہو جائیں گی، ایک جگہ آ کے سوچ رک جائے گی. جو بندہ ذاکر ہوتا ہے، جو شاغل ہوتا ہے، اپنے اعمال میں جڑا رہتا ہے، مدارس علماء قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. قرآن بھی پیغام نہیں دیتے نا، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. تم قرآنی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، ہمارے الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی اپنے اندر ٹٹولا کریں گے ایمان کدھر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے قربانی کا موقع آتا ہے. ہم کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم ناراض نہیں ہونا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو پھر آپ کو ان کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتا ہے. تو اس لیے ضروری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی کتاب سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی اور زندہ معجزہ آج مجھے اور آپ کو دیا ہے. تو میں دوسری عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کی برکت سے دوسرا انعام یہ ملے گا کہ آپ کی یہ توجہ دائیں بائیں سے ہٹ کے ایک جگہ آ کے رک جائے گی. اگر آپ کے دماغ میں مختلف سوچیں ہیں، آپ کسی اللہ والے سے نسبت رکھیں. الحمدللہ مفتی صاحب نسبت ہے، مفتی زرمان نقشبندی صاحب، جو مجلس ذکر آپ کے ہوتے ہیں اس میں بیٹھے ہیں، جو فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے ہیں، جو درس قرآن ہے اس میں بیٹھے ہیں، درس حدیث میں بیٹھے ہیں، تاکہ آپ کی توجہ دائیں بائیں سے ہٹ کے ایک جگہ آ جائے. اور قرآن کریم نے اعلان کیا ہے سورہ قاف میں کہ قرآن سے نصیحت کس کو ملے گی. شروع میں تو کہا نا ادل للمتقین کی ہدایت متقیوں کو ملے گی. قرآن کریم نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. حضرات علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے. ان فی ذلک لذکرا، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو. قلب مطلب میں اس میں ترجمہ کرتا ہوں، جو قرآن کو سننے کے لیے دل سے چاہے، جس کا دل ہے کہ میں یہ بات سنوں اور میں اپنے اندر اسلام اور ایمان لاؤں. اول کا سمع،
ہمتن اس دین کی بات کو، اسلام کی بات کو، شریعت کی بات کو سنیں، وہ شہید جسمانی اور روحانی طور پہ حاضر باش ہو۔ بس اوقات انسان پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، امام صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ اس کا راجہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے۔ جب ادھر ہوگا اس کو نصیحت نہیں ملے گی۔ پہلے اس بات کو سننے کے لیے دل ہو، دلی طور پہ اس اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پھر اس کے بعد کان بھی ادھر لگا کے بیٹھے اور حضور اور جسم کے اعتبار سے حاضر باش ہو، پھر قرآن ان کے نام میں لائے پھر بات کرنا۔ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ جل جلالہ صبر اور حلم عطا کریں گے۔ دنیا میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بے صبری وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، دینی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے بھی غصہ اس کو آتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں بوڑھے اور جوان ہو تو بوڑھے بزرگوں کو زیادہ غصہ آئے گا۔